अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, रिएक्शन ये मैं इस वक्त बना रही हूँ, अभी मुझे नहीं मालूम है इसे मैं आज अपलोड करूँगी या कल अपलोड करूँगी, लेकिन आज मैं इसमें पहले बात करूँगी सितारा यासीन के आज के व्लॉग से रिलेटेड। एक दो पॉइंट्स हैं वो आपसे डिस्कस करने और टाइम रहा तो कुछ और चीज़ें भी आपसे डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि सितारा यासीन जो हैं उनको मैंने आज देखा, वो अपने व्लॉग में अपने बच्चों को भी नमाज का कह रही थी, ख़ुद भी नमाज़ पढ़ रही थी। तो मेरे दिल में एक ख़्याल आया कि जब इंसान अल्लाह ताला से रुजू करता है और वो अल्लाह ताला के आगे अपना सर जो है वो सजदे में डालता है, अपना सर झुकाता है, तो यकीन करें कि अल्लाह ताला उसे कभी भी नाउम्मीद नहीं लौटाता। जब इंसान की दुनिया से उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं ना, तो वहीं पर उसे इस्तिकामत मिलती है, उसे तक़वियत मिलती है और उसे सही रास्ता मिलता है। जब वो अल्लाह के रास्ते को चुनता है तो अल्लाह उसे कभी नाउम्मीद नहीं लौटाता। और मुझे यकीन है कि सितारा यासीन को अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में सही रास्ता सुझाई देंगे, भले से वो कोई भी हो, लेकिन उस रास्ते में सितारा के लिए ज़रूर बेहतरी होगी। ये मुझे कुछ फीलिंग्स ऐसी आ रही थी कि यार इस बंदी ने जब अल्लाह का रास्ता चुना है ना, तो अब अल्लाह अगर इसका हाथ पकड़ेंगे तो सही रास्ते पर लेकर जाएंगे, क्योंकि इसने अल्लाह की मदद मांगी है। खैर, ये थी थोड़ी सी जज्बाती बातें जो मुझे फ़ील हुई थी। उसके बाद जनाब एक और मज़े की चीज़, जब सितारा यासीन जो है वो शॉपिंग करके आई थी क्रॉकरी की, उस शॉपिंग के वक्त वो अपनी माँ से ऐसे बात कर रही थी जैसे एक बच्चा ना डर के माँ को और थोड़े से लाड से अपनी बात इस तरह बताता है कि माँ जो है वो गुस्सा भी ना करे और बोले हाँ भाई वाकई इस चीज़ की नीड थी, इसका बेनिफिट था, तभी मेरे बच्चे ने लिए। लेकिन वहाँ एक चीज़ शायद आप लोगों ने भी महसूस की हो, जो कि मैंने महसूस की और मैंने कहा कि मैं ज़रूर अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूँगी, अपनी बहनों के साथ शेयर करूँगी कि दोस्तों वहाँ आपने नोटिस किया होगा कि सितारा की आवाज़, उसका एक्सेंट, उसका स्टाइल जो था वो मुझे बिल्कुल उसके बेटे मुस्तफ़ा जैसा लगा। मुझे मुस्तफ़ा की व्लॉगिंग बहुत पसंद है, वो बहुत डिफरेंट क्वेश्चन करता है बड़ों से, लेकिन उसका जो स्टाइल है बोलने का ना, वो कभी मुझे किसी में मैच होता हुआ नहीं दिखाई दिया। आज जब सितारा अपनी अम्मी से बात कर रही थी तो लहजे में जो मैं कहूँगी मोहब्बत थी और जो रिक्वेस्ट वाला लहजा था ना, जैसे कि अब बंदा कहता है कि अब मम्मा डांटे ना, हैं अम्मी, है ना अम्मी, इस तरह ना, तो कुछ इस टाइप का लहजा था कि अम्मी, क्योंकि वो बता रही थी कि मेरी अम्मी मुझे एक्स्ट्रा क्रॉकरी नहीं लेने दे रही हैं, वो कहती हैं जब तक अपना घर नहीं ले लिया मज़ीद ख़रीदारी मत करना। तो वाकई जो माएँ होती हैं वो अपने बच्चियों को ऐसे ही समझाती हैं। और मुझे इतना अच्छा लगा, यकीन करें, जब उसकी अम्मी ने बताया उसको, जब वो एक था सर्विंग डिश था, वो सितारा ने कहा कि मैंने एक ही लिया है, तो उसकी अम्मी ने कहा कि सऊदीया से तुम्हारे लिए आया था, वो रखा हुआ है। तो सितारा को याद ही नहीं था। और अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी अम्मियाँ हमें बताती हैं कि घर में चीज़ें पूरी हैं, क्यों ला रही हो बाहर से, क्यों पैसा एक ही चीज़ पे बर्बाद कर रही हो। लेकिन जो चीज़ मुझे वहाँ मेन बताने की थी वो ये थी कि मुझे उस वक्त सितारा का एक्सेंट, उसका स्टाइल और उसकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल मुझे मुस्तफ़ा की तरह लगी। और बहुत अच्छा लगा कि एक माँ जो है वो अपनी माँ के सामने बिल्कुल बच्चा बन जाती है। खैर दोस्तों, अच्छा अगली चीज़ जो है, हो सकता है आप लोग इसे लेट कहें, लेकिन कहते हैं ना देर आए पर दुरुस्त आए। जब मौका मिलता है, आपको पता है इतने सारे टॉपिक, इतनी सारी कंट्रोवर्सी चली हुई है, तो जैसे मौका मिलता है फिर मैं अपने जो है रखे हुए पेंडिंग में टॉपिक्स होते हैं उन पर भी बात करती हूँ। लेकिन आज एक अजीब चीज़ हुई। मैंने कुछ दिन पहले, जो एक दिन पहले शायद रिएक्शन सुना, एक या दो दिन पहले रिएक्शन सुना इसका सलमा के देवर का, और वहीं जनाब मैंने आज मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी, शायद उससे पुरानी वीडियो थी या उससे पहले की, मुझे याद नहीं है, लेकिन एक वीडियोस बनती, ज़ाहिर आप एक वीडियो किसी का देखते हैं तो रिकमेंडेशन में दूसरा भी आ जाता है। तो दूसरा वीडियो मैंने देखा जिसमें वो ये बता रहा था कि मेरे अब्बा, यानी कि उसके अब्बा, ठीक है, सितारा यासीन के स्टेप फादर जो हैं, सितारा यासीन के चचा, वो जब जा रहे थे पाकिस्तान से और एयरपोर्ट पर ये बंदा दूर था, उसका रीज़न लोगों ने पूछा तो वो कह रहा था कि मैं इसलिए पीछे था कि मैं किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता। मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई इस बंदे की कि ये कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना चाहता और कंट्रोवर्सी में ये छलांगें भी लगाता है। क्या मतलब, क्या कहना क्या चाहते हो भाई? क्योंकि दोस्तों हैरत की बात है, इनके अब्बा मियाँ ने अपना चैनल बनाया और उन्होंने अपने चैनल पर पहली बात ये कही कि ना मैं किसी की बात करता हूँ और ना मुझ पर कोई बात करे।
انکل کا مطلب یہ تھا کہ مجھے کسی کنٹروورسی میں پلیز شامل نہ کیا جائے، لیکن حیرت ہوتی ہے، گندا ہے پر دھندا ہے، یا ناقص العقل لوگ ہیں، یا شاید واقعی ان کا بھی دین ایمان خالی ویوز ہے، اور کیوں نہ ہو، پیسہ کس کو برا لگتا ہے؟ گھر آئی لکشمی کو سب ویلکم کہتے ہیں، کوئی بھی نہیں کہتا کہ گھر آئی لکشمی جو ہے وہ واپس مڑ جائے۔ جب ان کو پتہ ہے کہ ان کی دہلیز پر جو ہے یوٹیوب کا جو ہے وہ ٹیگ لگ چکا ہے اور یوٹیوب کی مہر لگ چکی ہے ستارہ یاسین کے نام سے، انہیں اب جانا پہچانا جاتا ہے، تو اس کا فائدہ تو اٹھانا ہے۔ اب ایک اور چیز اس بندے نے نوٹس کی اپنی ولاگز کے اندر کہ اس کے ولاگ میں اس کو ابا کے ولاگز کے اوپر زیادہ ویوز پڑے، ٹھیک ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں جب ان کے ابا ان کے گھر میں تھے تو ابا کے ساتھ باہر آنے جانے پر ان کو جہاں ویسے ان کو 4000 6000 ایسے ویوز آ رہے تھے، تو ابا کے بلاگس پر 12-14 ہزار ان کو ویوز آ رہے تھے، یعنی کہ ڈبل سے بھی اچھے ویوز آ رہے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کیوں نہیں ہم بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئیں، اور ابا کے اوپر انہوں نے خود ہی ری ایکشن دے ڈالا، اس ابا کے اوپر جنہوں نے اپنی پہلی ویڈیو میں کہا تھا نہ میں کسی پر بات کرتا ہوں، نہ مجھ پر بات کی جائے، لیکن کیا کریں، گندا ہے پر دھندا ہے، دھندے کے لیے ابا کو بھی یوز کر لیا۔ انہوں نے کہا جہاں ساری دنیا ری ایکشن دے رہی، ہم کیوں پیچھے رہیں بھائی، ہم خود پر خود کیوں نہ ری ایکشن دیں۔ تو پہلا ہی ری ایکشن اپنے اس بیچارے ابا پر دے ڈالا جنہوں نے کہا تھا کہ نہ مجھ پر بات کریں، نہ میں کسی پر بات کرتا ہوں، لیکن انکل جی آپ کے بیٹے کو لگام کون ڈالتا؟ آپ کی تربیت نظر آ گئی ہے۔ میں نے سوچ رکھا تھا کہ میں کبھی بھی انکل کے اوپر بات نہیں کروں گی، لیکن افسوس آپ کے اپنے بیٹے نے مجبور کیا۔ یہاں دوستو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ انسان ساری زندگی جس اولاد کی تربیت کے لیے اور جس اولاد کی سہولت کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور پردیس کاٹتا ہے، اور ہر ایرے غیرے نتھو خیرے جو ہے ٹائپ کے لوگوں کے آگے بھی اس کو نوکریاں کرنی پڑتی ہیں، جھڑکیں کھانی پڑتی ہیں، زندگی ایسے ہی گزرتی ہے، لیکن اپنے بچوں کے لیے انسان سٹرگل کرتا رہتا ہے، اور اس کے بعد بڑھاپے میں وہ آ کر بچہ آپ کا تماشا بناتا ہے تو کتنا دکھ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی اور ری ایکشن دیتا اور یہ آ کر کہتا کہ آپ لوگوں کو شرم آنی چاہیے کہ ایک ضعیف کو بھی آپ نہیں بخشتے ہیں، انہوں نے آپ سے کیا مانگا ہے جو آپ ان کو کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور کنٹروورسی کریٹ کر رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے سوچا ارے فیتا ہم کاٹتے ہیں اور ابتدا ہم کرتے ہیں۔ دوستو ہمارا کیا جاتا ہے، ہمارے لیے تو سب کانٹینٹ ہے۔ وہ کہتے ہیں نا تول میں آئے ہو بھیا کیسے جانے دیں، تو وہی بات ہے دوستو۔ یہاں لوگ کہتے ہیں کہ ستارہ یاسین کی صلح سے آپ کو کیا فائدہ؟ جناب ہمیں کوئی فائدہ نہیں کسی کی صلح سے، کسی کی لڑائی سے، کسی کے سیاہ سفید سے، کسی کے ابا سے، کسی کی اماں سے، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہمارے لیے تو سب کانٹینٹ ہے۔ ہم تو انسانیت کے ناطے کہتے ہیں کہ ذرا دیکھ بھال کر بات کریں، چھوٹے بڑے کی تمیز کریں، اچھے برے کا فرق رکھیں، صحیح غلط میں فرق رکھیں، اگلے کی غلطیوں، مسٹیکس، مجبوریوں کو کانٹینٹ نہ بنائیں۔ لیکن جب آپ خود ہی بنا دیتے ہیں تو چلو کوئی بات نہیں، اب گنگا جو ہے وہ بہہ رہی ہے اور آپ نے ہاتھ دھو لیے تو پھر باقی کیوں پیچھے رہیں گے؟ خیر تو بات یہ تھی کہ یہ مسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے ابا جو ہیں وہ سعودیہ پہنچے اور گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر برجمان ہو گئے، ہم نے بھی پہلی بار دیکھا، سیریسلی بالکل ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی جیسے آپ کو ہوئی۔ لیکن ایک بات بتائیں، فرنٹ سیٹ سے بیک سیٹ زیادہ سیف ہوتی ہے، اور دوسری چیز فرنٹ سیٹ بیک سیٹ آگے بٹھائیں، گاڑی کے پیچھے بٹھائیں، چھوٹی گاڑی میں بٹھائیں، بڑی گاڑی میں بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، بیڈ پہ بٹھائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ فرق کس چیز سے پڑتا ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی چیز تو یہ کہ ستارہ یاسین جو ہے ان کی سگی بیٹی نہیں تھی جیسے کہ آپ لوگ ان کے سگے بیٹے ہیں، اور نہ ہی ان کی بہو۔ ہم نے تو ان کی بہو کے منہ سے یہ تک سن رکھا تھا، جیسے کہ آڈینس کہتی ہے، ویسے میں پرسنلی میں نے نہیں سنا، ٹھیک ہے، آڈینس کہتی ہے کہ سلمہ نے اپنے سسر کے بارے میں کہا تھا کہ میرے سسر جو ہیں وہ فوت ہو چکے ہیں، میرے سسر دنیا میں ہے ہی نہیں۔ تھینک یو کہیے، شکریہ کیجئے ستارہ یاسین کا جس نے آپ کے ابا کو زندہ کر دیا، لا حول ولا قوت۔ لیکن نہیں، گندا ہے پر دھندا ہے۔ خیر دوستو، دوسری چیز یہ کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے ابا اب بہتر جگہ پر ہیں؟ آپ کے ابا کیا اسی جگہ پر نہیں ہیں جہاں کئی سال سے وہ غیر قانونی زندگی گزار رہے تھے، اللیگلی وہاں رہ رہے تھے؟ آپ دو بیٹے وہاں کماتے تھے، آپ دو بیٹے جو دنیا کے سامنے آ کر کسی کے اوپر بھی پریشر ڈال سکتے ہیں، کچھ بھی آ کر بول سکتے ہیں، کمیونٹیز لگا سکتے ہیں، ری ایکشنز دے سکتے ہیں، گند بنا سکتے ہیں، خوب گندگی پھیلائی وائی ٹی کے اوپر آپ کے بھیا نے، بڑی بڑی باتیں کی،
بڑی بڑی دھمکیاں دی لوگوں کو, بڑے بڑے نقصان بھی پہنچائے, یہ نہیں کہ خالی دھمکی, نہ خالی خولی دھمکیاں نہیں دی بھائی, ٹھیک ہے, بڑے بڑے نقصان بھی پہنچائے لوگوں کو. تو یہاں یہ بتانا پسند کریں گے کہ ابا کے اقامے کی فیس نہ ہوئی آپ لوگوں سے, وہ اسی گندی بری پچھلی سی پہ بٹھانے والی ستارہ یاسین نے دی. کیوں؟ لاکھوں روپے کی مد میں, مطلب اقامے کی مد میں لاکھوں روپے کی فیس جو کہ آپ لوگوں کا فرض بنتا تھا. کیوں آپ کے ابا غیر ملک میں مقید تھے, واپس اپنی کنٹری نہیں آ سکتے تھے, ساری زندگی لوٹا باپ کو, دیا کیا؟ ہاں, فرنٹ سیٹ پہ کبھی نہ کبھی بٹھایا ہوگا, ہے نا, جیسے انہوں نے تو آپ کو کبھی بٹھایا ہی نہیں ہوگا فرنٹ سیٹ پہ. ہائے فرنٹ سیٹ کے ارمان. ویسے ایک اور چیز مجھے یہاں پوچھنی تھی, ویسے فرنٹ سیٹ پر بڑوں کو بٹھا کے بڑی رسپیکٹ کی بات ہوتی ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, کیا مرد کی رسپیکٹ جو ہے آپ کی فیملیز میں صرف اور صرف فرنٹ سیٹ تک محدود ہے؟ ایک چیز میں نے دیکھی, یہ سارا سنیریو, یہ ساری کنٹروورسیز جو آپ کی فیملی کی چلی ہیں, ان سب کے بیچ میں آپ لوگوں کے گھروں کے مردوں کی عزت تو خیر ہم نے اچھے سے دیکھ لی وائی ٹی کے اوپر, جو وہ خود اپنی بناتے رہے یا جو ان کی بیگمات نے ان کی بنائی ہیں, جیسے کہ آپ کی بھابھی اعلیٰ مثال. اور اس کے علاوہ یہ وہی ابا نہیں ہیں جن اماں ابا سے قطع کلامی آپ لوگوں نے سٹارٹ کر دی تھی. آپ نے, آپ کے بھائی نے اس ماں سے بات کرنا چھوڑ دی تھی, اس باپ کو لفٹ کرانا چھوڑ دی تھی, صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ بے غیرتی جو ہے وہ گھر میں کر لو, باہر نہ کرو. لیکن نہیں, گندا ہے پر دھندا ہے, کرنا ہے. تو مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ یہ اماں ابا تب اتنے برے لگ رہے تھے اور اب اماں ابا کے نچھاور واری واری جا رہے. ارے آنکھیں کھول دی تم لوگوں کی ستارہ نے, دکھا دیا کہ یہ اماں ابا ہیں جی. تو آنکھیں کھولیے. اب جب سے ابا کا چینل بنا ہے نا, تو آپ کا بھی فائدہ, وہ کہتے ہیں نا پانچوں گھی میں سر کڑاہی میں, تو وہ والا فائدہ ہوا آپ کا. مرد کی رسپیکٹ تو یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بار گھر کا بڑا جو ہوتا ہے, سربراہ جو ہوتا ہے, یا گھر کا جو مرد ہوتا ہے, وہ ایک بار اگر اشارہ کر دے کہ خاموش, تو پھر گھر کی عورتوں کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ ایک لفظ بھی منہ سے نکالیں. آپ کی بھابھی نے تو کیا پروپیگنڈے کیے ہیں, کیا جھنڈے گاڑے وائی ٹی کے اوپر, کیا مردانگی آپ کے مردوں کی. سبحان اللہ, فرنٹ سیٹ پہ بیٹھتے بھلے سے عورتیں, کپڑے نہ چھوڑیں تن پہ, بیٹھتے فرنٹ سیٹ پہ ہیں. کیا عزت ہے, سبحان اللہ. کیا کرائٹیریا ہے دوستو ان لوگوں کے ہاں عزت کا, وہ کہتے ہیں پیمانہ, عزت تولنے کا پیمانہ ان کے ہاں فرنٹ اور بیک سیٹ. جو بیک پہ بیٹھتا ہے اس کی کوئی عزت نہیں, جو فرنٹ پہ بیٹھتا ہے ساری عزت اس کی. بھلے گھر میں بہو بیٹی اس کی سنے ہی نہ, اس کی 2 ٹکے کی عزت نہ چھوڑے. کتنے مہینے, خیر سالوں تو پتہ ہی نہیں تھا کوئی سسر ہے بھی, کوئی ابا ہیں بھی, یہ بھی وہیں سے ولاگنگ کرتے تھے, کوئی ابا کوئی سسر نہیں دکھائی دیتے تھے. پھر اس کے بعد جب کنٹروورسی بڑھی تو پھر ظلم شروع ہو گیا. اماں ابا بیمار بوڑھے پڑے رہے, کسی نے نہیں پوچھا. برے حال تے مندے دیاڑے. خیر دوستو, افسوس ہی کر سکتے ہیں ہم ان لوگوں کی عقل کے اوپر. لیکن بات نہ ابا کی فرنٹ سیٹ کی ہے نہ بیک سیٹ کی ہے, بات ہے کنٹروورسی کی. تو اب ایز اے کنٹروورسی ابا کو یوز کیا جا رہا ہے, تو چلیں کوئی بات نہیں, بہتی گنگا میں آپ بھی ہاتھ دھوئیے, ہم بھی. تو جانے سے پہلے یہی کہوں گی, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا, ویڈیو یقیناً اچھی لگی ہوگی لائک کر کے جائیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صرف مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں ہمارے چینلز, ہمارے پینلز, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.